نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے صدقے میں دین کا سچا ماننے والا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا، اس کے پیغمبروں کو ماننے والا اور اس کے کلام کو ماننے والا اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والا مسلمان بنا کر پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا کرم ہے۔ ہدایت کسی کی جاگیر نہیں کہ اسے ورثے میں ملتی چلی جائے، ہدایت اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسی کو عطا فرماتا ہے، اور اللہ نے جب یہ نعمت بخشی ہے تو اس نعمت کی حفاظت کرنا ہر وہ نعمت پانے والے کی ذمہ داری ہے جس نے اس نعمت کو پایا ہے۔ جیسے اللہ کسی بے اولاد کو اولاد عطا فرما دیتا ہے تو وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ ایسے ہی کسی غریب کو مال مل جاتا ہے، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ انسان کی فطرت ہوتی ہے جو اس کے پاس میسر نہیں اس کی جستجو وہ کرتا رہتا ہے۔ جو میسر آ جاتا ہے تو انسانی ایک فطرت ہے کہ اس کے پاس کبھی بہت ساری چیزیں میسر آنے کے بعد اس کی قدر و قیمت کم ہو جاتی ہے، اس کی وہ وقعت باقی نہیں رہتی ہے، اس سے وہ بیزار ہو جاتا ہے۔ مگر کچھ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشا ہے، وہ زندگی بھر اس کے ساتھ اس کی قدر و قیمت کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جیسے کہ انسان کی جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت بڑی نعمت بنایا ہے۔ ایسی نعمت ہے کہ اس جان کے حفاظت کے لیے انسان سب کچھ لٹا دیتا ہے، سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اس کے حفاظت کے لیے وہ دن رات ایک کر دیتا ہے۔ جہاں جیسے اس کو جو ضرورت پیش آتی ہے، کبھی ڈاکٹر کی تو کبھی دوا کی تو کبھی کسی بھی چیز کی، جیسے اس کو ضرورت پیش آتی ہے اس ضرورت کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اور اس جان کی حفاظت اور اس جان کو راحت پہنچانے کے لیے وہ اپنی پوری مکمل کوشش کرتا ہے۔ ایک تو جان ایسی چیز ہے، ایمان کے اور جان کے سامنے جب دونوں کا تقابل کیا جائے تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایمان جان سے بھی کہیں زیادہ قیمتی چیز ہے، جان سے بھی کہیں زیادہ قیمتی دولت ہے۔ جان رہے یا نہ رہے، مگر ایک وقت وہ آنا ہے کہ ہر جاندار کو اپنی جان گنوانا ہی ہے، موت کے دروازے سے گزرنا ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا، وہ موت کے دروازے سے گزرنا ہی ہے۔ وہ کچھ بھی کر لے مگر ایک نہ ایک وقت وہ ضرور آئے گا کہ وہ موت کے دروازے سے ضرور گزرے گا۔ مگر جتنی اس کی محنتیں تھیں، جتنی اس کی کوششیں تھیں، اس جان کو بچانے کے لیے اس نے جو کچھ کیا تھا وہ موت سے پہلے بھلے اس کے کچھ کام آیا ہوگا، مگر موت کے بعد وہ محنتیں، وہ کوششیں اس جان کی حفاظت کے لیے جو کچھ اس نے کیا وہ اس کے کام آنے والے نہیں ہیں۔ کون سی وہ چیز ہے جو بعد میں بھی کام آنے والی ہے؟ وہ دولت ایمان ہے، جو ایمان کی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اس دولت کی حفاظت ہمیں اپنی جان سے کہیں زیادہ کرنی چاہیے، تاکہ جان تو جانی ہے، جا کر رہے گی، مگر ایمان وہ دولت ہے جو جان سلامت ہے تب بھی کام آنے والی دولت ہے، جان جائے تب بھی کام آنے والی دولت ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ بخشے گا تو اسی ایک دولت کے صدقے میں بخشے گا، معافی ہمیں ملے گی تو اسی ایک نعمت کے بدلے میں ہمیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے پھر پیدا نہیں کیا جائے گا، مرنے کے بعد پھر اسے زندہ نہیں کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسے ضرور زندہ کیا جائے گا۔ انسان اپنی حقیقت کو دیکھے، اس کو پتہ چلے گا کہ اس کا وجود کیسے ہوا۔ ایک پانی کے قطرے سے گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر جان ڈالی گئی، پھر اس کے اندر ہاتھ پیر اعضاء کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا۔ کیا یہ اللہ کے قادر مطلق ہونے کی دلیل نہیں ہے؟ بے شک اللہ قادر مطلق ہے۔ جس طرح سے ایک پانی کے قطرے سے انسان کو اللہ پیدا کرتا ہے، اور ابو البشر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا ہے، حضرت حوا کو بھی بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو بغیر باپ کے اللہ نے پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مظاہرے دنیا میں دکھا دیا اور بتا دیا، اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے اور یقیناً ہوگا۔ جس طرح سے ہمارا پیدا ہونا، ہمارا وجود یقینی ہے، اسی طریقے سے ہمارا مرنا بھی یقینی ہے۔ جس طرح سے پیدا ہونا وجود ہمارا جو یقینی ہے، مرنا جس طرح یقینی ہے، اسی طرح مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جانا بھی یقینی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہمارا حساب و کتاب ہونا بھی یقینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، تو اس دولت کی حفاظت ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہماری جان رہے یا نہ رہے، مگر ایمان سلامت رہے تو سب کچھ سلامت ہے، یہ ہمارے لیے تصور اور یقین ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ یہ ایمان کی جان کون ہے؟ وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ جس بندے کو ان سے جس قدر محبت ہوگی، جو بندہ ان سے جس قدر محبت کرے گا، جو بندہ ان سے جس قدر محبت کے ساتھ وابستگی رکھے گا، اسی قدر اس بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات و اکرامات ہوتے چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کن کی جو کنجی ہے وہ عطا فرما دی ہے۔ آپ جو فرما دیں وہ یقیناً ہو کر ہی رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیں وہ یقیناً ہو کر ہی رہتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پوری کائنات میں آپ جیسا محبوب کسی کو اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے، آپ جیسا مقرب اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ اور جو کچھ اولیاء اللہ کو ملتا ہے انہی کی محبت میں، انہی کی راہ پر چلنے میں، ان کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کرنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں پر بے پناہ کرم فرماتا ہے، انعام فرماتا ہے، اکرام فرماتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اولیاء اکرام کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پورا فرما دیتا۔ اللہ کے رسول کا فرمان تو بخاری شریف کی حدیث ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے میں اسے اپنی محبت سے سرفراز فرما دیتا ہوں، اور جسے میں اپنے محبت سے سرفراز کر دیتا ہوں اس پر انعام کے دروازوں کو کھول دیتا ہوں۔ وہ انعام کیا ہیں؟ وہ عام سننے والے کان اس کے نہیں رہتے، بلکہ وہ سب کچھ سن لیتا ہے جو میں اسے سنانا چاہتا ہوں۔ اور پھر اس کی عام دیکھنے والی آنکھ نہیں رہتی ہیں، بلکہ ان کی آنکھوں میں وہ نور عطا کر دیتا ہوں، وہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے جو کچھ میں اسے دکھانا چاہتا ہوں۔ اور اس کے عام ہاتھ نہیں ہوتے ہیں کہ جس سے وہ اٹھا کر کے کچھ دے دیتا ہے۔ ایک ساہوکار کے پاس 100 روپے کروڑ روپے ہو سکتے ہیں، وہ کروڑ دے کر کے ہاتھ دینے والا، خیرات کرنے والا ہو سکتا ہے، مگر اللہ والے کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شان عطا فرما دیتا ہے کہ دیکھنے والے کی آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ دیکھ سکنے والے کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی ہے، مگر دیکھنے والے کی آنکھ بھی اس عطا کا اندازہ نہیں لگا سکتی جو اللہ کے ولی کے ہاتھوں سے اللہ جاری فرما دیتا۔ ایسی عطائیں ہوتی ہیں، ایسی نوازشات ہوتی ہیں کہ جس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ آخر یہ مقام انہیں کیسے حاصل ہے، یہ نعمت انہیں کیسے حاصل ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت میں یہ نعمتیں انہیں حاصل ہوتی ہیں، رسول اللہ کی سنت پر چلنے کی برکتوں سے نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، رسول اللہ کے دین پر قائم رہنے کی وجہ سے یہ نعمتیں انہیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام کو
حاصل کرنے کی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان کی برکت ہی سے اولیاء اللہ کو بھی نعمتیں ملتی ہیں۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ حقیقت میں دنیا کے اس زمانے کے ہو یا ہمارے زمانے سے پہلے والے زمانے کا، جو بھی زمانے کا کوئی اللہ کا ولی ہوگا، اس ولی سے جو کچھ کرامت سرزد ہوگی، در حقیقت اس زمانے کے پیغمبر کا وہ معجزہ ہوگا۔ اب چونکہ یہ زمانہ آخری نبی خاتم النبیین کا زمانہ ہے، قیامت تک کے ہر ولی کی کرامت در حقیقت مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہوگا۔ جو ان کی زبان سے نکلا اسی طریقے سے پورا ہوگا جس طرح سے رسول اللہ کی زبان سے نکلنے والی چیزوں کو اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے۔ کرامت کا ہونا یہ حق ہے، یقینی سی بات ہے، اس کا انکار گمراہی ہے اور اللہ کے دین سے دور ہو جانے والا راستہ ہے جو کرامت کا انکار کا راستہ ہے۔ الحمدللہ زمانہ رسالت میں کرامات صحابہ کرام کے ہوتے رہے، معجزات تو خیر نبوت کے ساتھ ہیں اور کرامات اولیاء اللہ کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ جب چاہتا ہے ان کے ذات سے وہ کرامتوں کو ظاہر فرما دیتا ہے، در حقیقت وہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے صحابہ کے زمانے میں کرامتیں ہوئیں، قرآن میں کرامتوں کا ذکر اللہ نے فرمایا، اللہ کے ولی کی زبان سے نکلنے والے جملوں کو اللہ تعالیٰ نے پورا فرما دیا۔ تابعین کے زمانے میں ہوا اور آج بھی ہے اور قیامت تک کے یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ اور یہ برکتیں انہیں کیسے ملتی ہیں؟ رسول اللہ کے اتباع کی برکتوں سے یہ نعمتیں انہیں ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک غزوے پر تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں آپ کے صحابہ کرام کے لیے اور پورے لشکر کے لیے پانی کی ضرورت ہوئی، اور اس راستے پر ایک کنواں تھا جسے بیسان کہا جاتا تھا۔ اس کنویں کا پانی کھارا تھا، پیا نہیں جا سکتا تھا، مگر اس ایک کنویں کے علاوہ کوئی کنواں ہی نہیں تھا، کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں تھا کہ جس سے پانی پی کی پیاس بجھائی جا سکے۔ اس زمانے میں آج کے زمانے کے جیسا زمین کے اندر گڈھا کرنے والے نہ بور تھے نہ اور اسباب تھے، بہت کچھ ہوتا تو یا تو چشمہ جو زمین کے اوپری سطح پر بہتا ہے وہ ہوتا، یا کھودا ہوا کنواں ہوتا جو گہرا گڈھا ہوتا، یا تالاب ندی نالے وغیرہ، اس کے سوا کوئی دوسرے راستے نہیں تھے۔ وہ زمانے میں ایک چھوٹا سا کنواں تھا جو کھودا ہوا تھا، مگر اس میں پانی جو تھا وہ پانی کھارا پانی تھا۔ اس کنویں کا نام بیسان رکھا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ جب اس کے قریب پہنچے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ایک کنواں ہے، اس کنویں میں پانی ہے، اس کنویں کا نام بیسان ہے، مگر وہ کنواں بہت کھارا ہے، اس کا پانی بہت زیادہ کھارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو عریضہ پیش کیا گیا، اس واقعے کو شفا شریف میں ذکر کیا گیا۔ شفا شریف وہ مستند ترین کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر، تمام امت کے علماء جس سے استناد کرتے ہیں، جس سے دلیل لیتے ہیں، اتنی عظیم مایہ ناز روئے زمین پر سیرت مصطفیٰ پر ایک عظیم مجموعہ کتاب ہے جسے شفا شریف کہا جاتا ہے۔ علامہ قاضی ایاز مالکی علیہ رحمت و رضوان کی لکھی ہوئی، اس میں انہوں نے اس واقعے کی اپنی سند کے ساتھ ذکر فرمایا۔ واقعہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر پہنچے، کنویں پر پہنچنے کے بعد صحابہ نے عرض کیا یہ بیسان ہے اور کھارا کنواں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا فقیل له اسمه بیسان وماؤه ملح فقال بل هو نعمان وماؤه طیب فطاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ کنویں کا نام بیسان ہے، اس کا پانی بہت کھارا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، اس کا نام بیسان نہیں ہے بلکہ نعمان ہے۔ رسول اللہ نے نام عطا فرما دیا۔ نام کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا؟ نہیں وہ کھارا نہیں بلکہ بہت میٹھا اور بہت صاف ستھرا پانی ہے۔ رسول اللہ کی زبان سے ادھر نکلنا تھا۔ اللہ کی قدرت کا حال ایسا ہے کہ ادھر مصطفیٰ فرماتے ادھر اس چیز کو پورا فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ میٹھا ہے اور نعمان ہے، فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے وہ پانی اتنا میٹھا ہو گیا کہ دوسرا پانی اس کے برابر ہی نہیں کر سکا۔ صحابہ کرام کے سامنے یہ معجزہ مصطفیٰ کا، رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا فرما دیا۔ یہ بات کیا پتہ چلتی ہے؟ اللہ نے جو حدیث فرما دیا اذا احب اللہ
فرمایا کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته كنت سمعه الذی یسمع به. یہ بخاری شریف کی پوری طویل حدیث ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میرا بندہ فرض عبادتوں کو پورا کرتے ہوئے، یعنی اللہ کا فرمان حدیث قدسی نقل فرماتے ہیں، بخاری شریف کتاب الزہد کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرض عبادتوں کو پورا کرنے کے بعد نفل عبادتوں میں کثرت کرتا ہوا وہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنے قرب سے نواز دیتا ہوں اور اس پر اپنا انعام کرتا ہوں. وہ انعام کیا ہوتا ہے؟ میں اسے اپنی محبت سے سرفراز فرما دیتا ہوں. جب میں اسے محبت سے سرفراز کر دیتا ہوں، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، ہاتھ ہو جاتا ہوں، آنکھ ہو جاتا ہوں، زبان ہو جاتا ہوں. مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اس کے جسم میں اتر جاتا ہے، معاذ اللہ، نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عام انسانوں سے اس کے دیکھنے، سننے، بولنے کی طاقت میں اپنی حمایت کو شامل فرما دیتا ہے. عام انسانوں سے الگ اس کا مقام اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے. جس طریقے سے ہر پانی یکساں نہیں ہوتا ہے، ڈسٹل واٹر کو بھی واٹر کہا جاتا ہے، آسمان سے برسنے والا پانی بھی واٹر ہی ہوتا ہے. ہر پانی الگ الگ تاثیر رکھتا ہے، الگ الگ ماہیت اس کے اندر ہوتی ہے، الگ الگ خصوصیات ہوتی ہیں. اسی طریقے سے اللہ کا محبوب بندہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اور ایک عام بندہ، دونوں میں بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اکرام اس کے ساتھ ہوتا ہے اور زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اپنی حمایت کو جاری فرما دیتا ہے. وہ بولتا جاتا ہے، خدا اس کو پورا فرماتا چلا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب اس کی مثال یہ اب ہم دیکھ سکتے ہیں، قرآن مجید سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے. جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ انعام فرما دیتا ہے، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ اکرام فرما دیتا ہے. مومنوں کے لیے اکرام کیا ہے؟ جنت. مومنوں کے لیے اکرام کیا ہے؟ جنت ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں جب تم چلے جاؤ گے تو تمہاری حال کیا ہوں گے؟ یہ ایک خاص اور عام کی بات نہیں، وہاں سب کا یہ حال ہوگا. جنت میں جانے والا ہر بندہ ایسا ہوگا کہ وہ جو چاہے گا وہ ہو جائے گا، وہ جو بولے گا وہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. فرمایا تم جو چاہو گے جنت میں تم پر انعام جب اللہ کا ہو جائے گا، اکرام جب تم پر اللہ کا ہو جائے گا، جنت میں پہنچ جاؤ گے تو تمہارا حال یہ ہوگا، کوئی گنہگار، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی فقیر، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا نہیں. جنت میں ہر جنت میں جانے والے سب سے چھوٹے درجے کا بھی جنتی بھی ہے تو اس کی شان یہ ہوگی وہ جو چاہے گا وہ ہو جائے گا، جو بولے گا وہ ہو جائے گا. بول پورا ہونا، خواہش پورا ہونا، یہ قرآن سے بھی ثابت اللہ کے محبوب بندوں کے. اور پھر دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں دنیا میں کہ جن کے چہروں کو دیکھ کر کے تم ان سے دور بھاگو گے، یعنی انہیں قدر و منزلت سے نہیں دیکھو گے. ان کے بالوں پر جو گرد و غبار ہیں ان کو دیکھ کر کے تمہاری نظروں میں ان کی قدر و منزلت نہیں ہوگی، مگر جان لو وہ اللہ کے پاس ایسے مقرب بندے ہوں گے کہ وہ اگر اللہ کی قسم کسی چیز پر اٹھا لیں خدا اس چیز کو ضرور پورا فرما دیتا. حقیقت میں ہر چیز کا پورا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو زندگی دینے والا ہے، اللہ ہی ہے جو موت دینے والا ہے. جس طریقے سے روح نکالنے کا اختیار حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بخشا گیا ہے، ایسے ہی اللہ کے ولیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ امور تکوینیہ پر فائز فرماتا ہے، ان کی زبانوں سے کلمات کو جاری فرماتا ہے اور ان امور کو اپنی قدرت سے پورا فرما دیتا ہے. حقیقت تو یہی ہے کہ خدا خدا ہی ہے اور بندہ بندہ ہی ہے. بندہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا ہے، اور خدا کے جو بندے محبوب ہوتے ہیں ان پر خدا کا انعام ہوتا ہے، ان کی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے. اولیاء کرام کا یہ ساری چیزیں ہونا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کی برکتوں سے ہے. وہ رسول اللہ سے جس قدر اتباع میں قریب ہوتے جائیں گے خدا کی رحمت کے اسی قدر قریب ہوتے چلے جائیں گے، اسی طریقے سے ان پر انعام اور اکرام ہوتا چلا جائے گا. یاد رکھیں کہ دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانی نظام کے ساتھ بھی وابستہ فرمایا ہے، اور اس روحانی نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں پر اس نظام کی نگہبانی رکھی ہے. وہ محبوب بندے ہوتے ہیں جو اس نظام کی نگہبانی کرتے ہیں کہ جس سے ہماری جو خواہشات، ہماری آرزوئیں، ہماری تمنائیں جو پوری ہوتی ہیں وہ اسباب کیا ہیں؟ وہ اللہ کے محبوب بندوں کی زبانوں سے نکلنے والی دعائیں ہیں کہ جس کی برکت
برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ وہ اللہ کے محبوب بندوں کے وجود ہیں کہ جن کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے عذاب کو ٹلا دیتا ہے، دوری فرما دیتا ہے اور ہم پر انعام و اکرام فرما دیتا ہے۔ ورنہ تو ہماری حقیقت کو ہم خوب جانتے ہیں، ہماری نیکی کیا ہے ہم وہ بھی جانتے ہیں، برائی کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ ہر انسان اپنے آپ کو بہت اچھے سے پہچانتا ہے کہ اس میں کیا خوبیاں ہیں، کیا عیب ہیں۔ ہاں، اپنے آپ میں اگر وہ کسی عیب کو خوبی سمجھ لیتا ہے یہ الگ بات ہے، مگر اسے برابر اندازہ ہے کہ ہر خوبی خوبی کس طریقے سے ہے، ہر عیب عیب کس طریقے سے ہے، ہر برائی برائی کس طریقے سے ہے، وہ خوب جانتا ہے۔ پھر بھی اس کے باوجود کیا وہ یہ تصور کر سکتا ہے کہ خدا کی رحمت کا وہ حقدار ہو سکتا ہے؟ ہرگز ہمارے عمل، ہمارے کرتوت تو ایسے نہیں کہ ہم خدا کی رحمت کے حقدار ہوں۔ ہماری حقیقت تو یہ ہے کہ ہم پر عذاب ہو جائے مگر اللہ اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں ہم پر انعام فرما دیتا ہے، ہمیں عذاب سے دور فرما دیتا ہے، ہمیں رحمت کا حصہ عطا فرما دیتا ہے، برکتوں کا حصہ عطا فرما دیتا ہے، اور ہمیں اس کی رحمت سے اس قدر زندگی مل جاتی ہے کہ ہم ہماری زندگی کو سنوارنے کے موقع مل جاتا ہے۔ مگر افسوس کہ مگر ہم اپنی زندگی کو سنوار نہیں سکتے ہیں۔ ہم دنیا میں اس قدر مگن ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ حلال و حرام کی تمیز ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اور اللہ کے دین کی حفاظت کا خیال اور جذبہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، رسول اللہ کی سنتوں کی حفاظت کا جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے، ایمان کی حفاظت کا جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ عام ایک ہمارے ذہنوں میں ایک معاشرے کا دباؤ اس طریقے سے بنا ہوا ہے کہ ڈاکٹر بننے کی خواہش ہے، انجینئر بننے کی خواہش ہے، یہ ساری خواہشیں بہت اچھی ہیں، ہماری ضرورتیں ہیں، مگر یہ ساری خواہشات کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر ایک وہ چیز بھی گھستی چلی جا رہی ہے کہ ہم بے راہ روی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، بد اخلاقی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، حرام کاری کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، فیشن کے طور پر گناہ گار بنتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے اپنا دلوں میں رسول اللہ کی محبت کو مکمل بسایا نہیں ہے، ہم نے ہمارے دلوں میں خدا کے خوف کو بسایا نہیں ہے۔ جس بندے کے دل میں خدا کا خوف سما جائے اس کی نگاہیں بھی محفوظ رہتی ہیں، اس کے فکر بھی محفوظ رہتی ہے، اس کا خیال بھی محفوظ رہتا ہے، وہ حرام کی خواہش و جستجو نہیں کرتا ہے، حرام کے دیکھنے کی تمنا نہیں کرتا ہے، حرام سے رشتہ بنانے کی اس کے پاس ہمت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خدا کا قہر بہت بھیانک ہوتا ہے۔ خدا اگر عذاب دے تو اس عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ خدا جہنم میں اگر ڈال دے تو اس کا جو عذاب ہے اس عذاب سے اگر وہ بخشے تو بخشے جائیں گے، ورنہ تو کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ بخشا جائے۔ خدا جس کو بخشش عطا فرماتا ہے ان کے حق میں انبیاء کرام، اولیاء کرام، محبوب بندوں کی شفاعتوں کو قبول فرما لیتا ہے، بخشش مل جاتی ہے۔ اگر خدا نہ بخشے تو وہ جہنم سے کبھی نکلنے والا نہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں مگر ہم نے اس کو جیسے ہمارے ذہن میں بسانا چاہیے اس طریقے سے ہم بسا نہیں پائے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اخلاق، ہمارے کردار کا حال یہ ہے کہ ہمارے گھروں سے بچیاں غیروں کے گھروں میں چلی جا رہی ہیں اور غیروں کے ساتھ اپنے دین و مذہب کا سودا کرتے ہوئے وہ فتنہ ارتداد میں گھرتے چلی جا رہی ہیں۔ وہ دین جو دولت ایمان ہے اس ایمان کا وہ سودا کرتے جہنمی ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کا کندہ بننے کی وہ جستجو تیاری میں اپنے آپ کو لے کر کے چلے جا رہے ہیں۔ خدا را اپنی اولاد کی تربیت بھی کریں، اپنی اولاد کی فکر بھی کریں، اپنی اولاد کی تعلیم بھی کریں، اس کا بھی لحاظ کریں، مگر اپنی اولاد کی سب سے پہلی چیز وہ ہے جو دولت ایمان ہے، ایمان کی حفاظت کرنا۔ اسلام اور کفر میں جو فرق ہے اس فرق کو اپنے بچوں کے ذہن و فکر میں بسا دینا، یہ بچپن سے ہی بسانا ضروری ہے۔ اگر آپ بچپن سے نہیں بساتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو کر کے سمجھ جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو بچپن میں تربیت کرتے وقت پر پیشاب میں اور پانی میں فرق سمجھا دیتی ہے، بچہ پانی کا گلاس زمین پر گرا کر کے اس سے بھی کھیلتا ہے، پیشاب کرنے کے بعد بھی کھیلتا ہے، مگر وہ ماں ہوتی ہے جو بچے کو پیشاب اور پانی کا فرق سمجھا دیتی ہے اور پیشاب سے بچہ گھن کرنے لگتا ہے، پانی سے اپنی خواہش ضرورت پیاس بجھانے لگتا ہے۔ ایسے ہی ایک ماں اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچپن میں بچوں کو پتہ نہیں ہے اسی وقت پر انہیں بتایا جائے، سمجھایا جائے اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے۔ یہ جب تک کہ ہم ان کے ذہن میں نہیں بسائیں گے اس وقت تک کہ وہ اس چیز سے دور و نفور نہیں ہوں گے۔ اگر بچپن میں ہم نے ان کا دھیان نہیں رکھا تو بڑے ہو کر کے وہ دین کا خیال نہیں رکھیں گے، اپنی خواہش نفسانی کو پورا کرنے کے لیے، اپنی زندگی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خدا کی رحمت سے دور راستے پر چلے جائیں گے۔ اور یاد رکھیں وہ تو اپنا ذمہ، وہ اپنا جواب خود بھی دیں گے، مگر آپ بھی ایک
ایک قسم کے ذمہ دار ہوں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر فرد ذمہ دار ہے اور اس کے ذمہ داریوں کے بارے میں ضرور قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ ماں باپ بچوں کی تربیت کے ذمہ دار ہیں، ماں باپ سے یہ ضرور سوال ہوگا کہ تم نے کیا تربیت اپنے بچوں کی کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلامیہ وابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اللہ کے رسول فرماتے ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلامی فطرت ہی پر پیدا کیا جاتا ہے، مگر اس کے ماں باپ یا تو اسے مجوسی بنا دیتے ہیں یا یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ بچوں کو بچپن سے اپنے ساتھ لے کر کے آپ ہدایت کے راستے پر چلیں گے تو ان کا مستقبل تباہ و برباد ہونے سے بچ جائے گا۔ جس طریقے سے مسجد آپ جا رہے ہیں اپنے بچوں کو ساتھ مسجد لے جایا کریں۔ ماں گھر میں نماز کا وقت ہو جائے، اذان ہو جائے تو وضو کرے، مصلی بچھائے، نماز پڑھے، اپنے ساتھ بچی کو لے کر کے نماز پڑھے اور اسے بتائے اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ راضی ہونے سے ہماری دنیا و آخرت سمجھ جاتی ہے۔ اللہ کی رضا و ناراضگی کا فرق سمجھائیں بچوں کو، وہ بتائیں، تبھی جا کر کے وہ بچے صحیح معنوں میں دین و ایمان کی فکر کرنے والے ہوں گے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کر لی تو جان لیں کہ قیامت میں آپ سے زیادہ کوئی عزت و شان والا نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے آج اپنے بچوں کا خیال نہیں کیا، ان کا حق ادا نہیں کیا، تو کل قیامت میں آپ سے زیادہ کوئی رسوا نہیں ہوگا۔ یہ ہر ذمہ دار، ہر باپ کا، ہر ماں کا یہ ذمہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دینی ماحول کی تربیت دیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کو سکھائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن، فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ۔ اللہ کے رسول کی محبت سکھاؤ، اللہ کے رسول کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور قرآن سکھاؤ، قرآن کی تعلیم انہیں بتاؤ، پڑھنا بھی سکھاؤ، حلال و حرام بھی انہیں بتاؤ۔ یہ ذمہ ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے ہیں تو ہم پوچھے جائیں گے۔ آج ہمارے سامنے بڑا برا ماحول آتا جا رہا ہے، معاشرہ گناہوں کی طرف قدم بڑھاتا جا رہا ہے۔ وہ اس قدر پیش قدمی ہے کہ جس کا بیان رسول اللہ نے قیامت سے پہلے کیا کیا حال ہوں گے جو بیان دیا ہے، فرما دیا ہے بے حیائی ہو جائے گی، گناہ عام ہو جائیں گے، زنا عام ہو جائے گا۔ وہی حال ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے۔ ایسے بھیانک اور پرخطر ماحول میں اگر ہمیں سنبھلنا ہے تو ہمیں اپنے اولاد کو سنبھالنا ہے تو ہمیں دینی ماحول بنانا ہے، اپنے گھروں میں نماز روزے کی پابندی کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہونا ہے، محبت رسول، محبت آل رسول، محبت اصحاب رسول، محبت اولیاء، ان ساری چیزوں پر دست دینا ہے اور اللہ کی رضا پر زندگی گزارنا اور اللہ کی رضا کے لیے خواہشات کو ترک کرنا، خواہشات کو قربان کرنا بھی اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ یہ ہمارا ذمہ ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو قیامت میں بہت رسوا ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح کہا گیا اللہ اسے قبول فرمائے اور ہمارے دلوں میں اس کے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے، اس کے محبوب بندوں کی محبت عطا فرمائے، اس کے حبیب کے آل و اصحاب کی سچی محبت عطا فرمائے۔ پروردگار ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم خطا کار ہیں، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ پروردگار تیرے حبیب کے صدقے میں مولا جن کو بھی گھروں میں پریشانیاں ہیں مولا ان کی پریشانیوں سے انہیں نجات عطا فرما، جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما، جن کے اولاد انہیں نیک با اخلاق با کردار وفا شعار فرما۔ پروردگار جن کے گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں بھائی بہن غیر شادی شدہ ہیں مولا ان کے شادیوں کے اسباب مہیا فرما، ان کا بہتر و تابندہ مستقبل فرما۔ تمام مومنین مومنات کے رشتے زواج میں محبت مودت شفقت رحمت عنایت عطا فرما۔ تمام عالم میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بیواؤں یتیموں بے سہاروں کے لیے اسباب و سہارے و کفو اور نگہبان مہیا فرما۔ پروردگار امن امان سلامتی چین و سکون عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔